تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسول الکریم۔ اللہ جل شانہ اپنے کلام مجید کے ذریعے سے اہل ایمان کو وہ سبق دے رہا ہے، وہ نصیحت کر رہا ہے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو سب سے پہلے ایمان والوں میں امن، صلح اور اتفاق آ جائے، اور پھر دنیا کے اندر بھی نظام جو ہے وہ انصاف والا آ جائے۔ اللہ کرے ہمیں اللہ کا کلام، اللہ کا قانون اور اللہ کے بتایا ہوا طریقہ اور حکم محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ عمل میں لانا آ جائے اور ماننا آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم کرتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کے مالک کو وہ امانت لوٹا دو، یہ اللہ حکم کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی حکم کرتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان میں کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرو تو انصاف ہی کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ جل شانہ تمہیں بہت اچھی نصیحتیں کرتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ جل شانہ سننے والا بھی ہے اور حالات کو ظاہری اور باطنی طور پہ ان کے انجام کو دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بہت بڑی بات کہی، امانت جس کی ہے اسے لوٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم فرمایا تاکہ اہل ایمان حضرات اس کو عمل کرنے میں سستی نہ کریں اور امانت کے مالک نہ بن بیٹھیں، اور امانت کو اپنے، جیسے آج بہت سارے واقعات آ رہے ہیں، امانت پر جو ہے قابض ہو کر، غاصب ہو کر اور حاکم نہ بن جائیں۔ دوسرا حکم، جب لوگ فیصلہ کرتے ہیں تو لحاظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ایک اور جگہ پر کہ اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، تمہارے والدین ہوں، تمہارے اولاد ہوں، لیکن جو تمہیں گواہی دینا ہے انصاف کی گواہی دینا ہے، فیصلہ کرنا ہے انصاف کا فیصلہ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ بھی حکم اللہ نے براہ راست اس لیے دیا کہ آدمی ایک دوسرے کا ادب احترام میں یا کسی کے احسان تلے دب کر، جیسے وہ ایک اچھے بندے نے ایک اچھا جملہ کہا کہ آج کے دور میں مخلصین محسنین کے نیچے دب گئے۔ مخلصین محسنین کے نیچے، جو مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں یا طاقت والے لوگ ہیں، ان کے ڈر کے نیچے، پیسے والے لوگ ہیں ان کے احسان کے نیچے دب گئے، اور انصاف سے نہ کہہ سکتے ہیں، نہ انصاف کی بات کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب انسان تو انسان ہے، نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ جل شانہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے۔ کون سی نصیحت؟ جو اوپر دو نصیحتیں آئی، اللہ جل شانہ کی نصیحت انسانوں کی نصیحتوں سے، انسانوں کے احسانوں سے بڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان مٹی ہو جائیں گے، اللہ کے پاس لکھا ہوا باقی رہ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حاکم ہوں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر آپس میں تمہیں کسی بات میں شک شبہ اور اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہیں اور
انجام کے اعتبار سے بھی بہت ہی اچھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑی باتوں کا اور اچھی باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلے یوں کہا اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کس میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد کس کی ہے؟ اولی الامر منکم۔ یہ اولی الامر کون ہے؟ وہ حکمران جو اللہ رسول کے احکامات اور شریعت کے جانتے ہوں، جیسے خلفائے راشدین، اسلامی خلیفہ، اسلامی بادشاہ، جو قرآنی احکام سے اور شریعت کے احکام سے واقف ہو اور وہ تمہیں قرآن و سنت کے مطابق حکم دیتا ہو، ان حکمرانوں کی بات ماننا ہے۔ ووٹ لے کر جیتنے والوں کی بات ماننے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ اشارہ ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم میں ہوگا۔ اگر مسلم حکمرانوں میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ہے تو مانو، یعنی اللہ کی شریعت جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی ہے، اس کے مطابق اگر کوئی حکم کر رہے تو مان لو، اور اگر اس میں اختلاف دیکھتے ہو وہ شریعت کے خلاف ہیں، اس حکم کو دیکھو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں ان کی حکم سے اختلاف ہے تو تم دیکھو اللہ رسول کی جو شریعت ہے، جو اللہ نے شریعت اتاری ہے، دین اتارا ہے، کیا اس حکم کے اندر اس کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اسے چھوڑ دو، اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو اس کی اطاعت کر لی جائے۔ اور یہ اس لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جملہ کہا، بہت بڑی بات کہی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ حکمرانوں سے بھی کہا اور لوگوں سے بھی کہا اللہ جل شانہ پر تمہارا یقین ہونا چاہیے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخرت پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ قدرت والا ہے، کل کو تمہیں اس سے جا کے حساب دینا ہے۔ حکمرانوں کو بھی سبق ہے اور لوگوں کو بھی سبق ہے، اور یہ بہتر ہیں تمہارے لیے نصیحت اور انجام کے اعتبار سے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ کی اطاعت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اولی الامر منکم سے مراد یہ بھی ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مفتیان، وہ قاضی جو امت کو شریعت کا سبق اور شریعت کے فیصلے سناتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق سناتے ہیں، تو ان پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اگر شریعت کے خلاف ہو تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔